دنیا میں سب سے زیادہ نعتیں نبی پاک علیہ السلام کی لکھی گئیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ سیرت کی کتابیں نبی پاک علیہ السلام کی لکھی گئیں۔ سب سے زیادہ تعریفیں حضور کے صحابہ کی گئیں۔ سب سے زیادہ منقبت نبی پاک کی اولاد پاک کی پڑھی گئی۔ سب سے زیادہ تعریف حضور کے شہر مبارک کی گئی۔ سب سے زیادہ تذکرے رسول پاک کی ذات گرامی کے کیے گئے، اور یہ تذکرہ ایسا ہے جو ختم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے یہ ذکر بلند کر دیا۔ جو شعر ہوتا ہے نا، یہ ذوق ہوتا ہے، اور شعر بھی مستند ہونا چاہیے۔ بس وہ اس طرح کا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس کے دامن میں نہ کوئی ادبی لہجہ ہو، نہ کوئی شعری حسن ہو، نہ کوئی معنویت ہو، بس شعر ہی ہو جی۔ کچھ لفظ بعدوں کا جوڑ لیے جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ محبوب کے لیے شعر کہا جائے تو پھر شعر بھی ذرا خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ شعر کہنے والا ایسا شخص ہو جو اس کے رموز سے تھوڑا سا آگاہ ہو۔ میں نے ایک نعت شریف کچھ دن پہلے پڑھی کسی کی، مجھے ذرا اچھی لگی، میں نے کہا میں آپ کو سناؤں۔ کسی نے بڑے اچھے فکرے کہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں پر احترام کے ساتھ۔ کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں مگر احترام کے ساتھ، یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو، یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ نبی کریم کا امتی ہمیں کہا جاتا ہے، حضور کے غلام کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو کہ ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ اب اس میں کون سی بدعت ہے مجھ کو سمجھاؤ، اب اس میں کون سی بدعت ہے مجھ کو سمجھاؤ۔ درود بھیج دیا ہے اگر سلام کے ساتھ، درود بھیج دیا ہے اگر سلام کے ساتھ، اور جو بات اس نے کہی حاصل کلام وہ حد کر دی۔ کہنے لگے گناہ گارو نہ گھبراؤ، بس ان کو یاد کرو، حضور کا ذکر کرو، نبی پاک کے تذکرے کرو، حضور کی محفل سجاؤ، گناہ گارو نہ گھبراؤ، بس ان کو یاد کرو، حضور ہوں گے سرے حشر ہم تمام کے ساتھ۔